فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ رحمان، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے، اور اس کا جو حسن ہے وہ ٹیپ کے بند ہم نے باقی بھی پڑھے ہیں، سورۃ شعراء میں پڑھا ہم نے، بار بار آیا کہ اس میں ایک نشانی ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ پھر اس میں کئی دفعہ آ گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن اب جو ٹیپ کا بند آئے گا وہ بار بار آئے گا، ایک ایک آیت کے بعد، ایک ایک آیت کے بعد بھی آئے گا، پھر کچھ آیتوں کے بعد بھی آئے گا، تو یہ ایک جانی پہچانی صورت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے کہ یہ صورت جتنی فیملیئر ہے اور اس کے یہ الفاظ، اس کا ٹیپ کا بند جتنا فیملیئر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن پرنالہ ہمارا پھر وہیں کا وہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، اللہ یا انتہائی مہربان رحم کرنے والا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عام طور پر رحمان کا ترجمہ عربی کا لفظ سمجھا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بہت رحم کرنے والا، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت جو ہے وہ رحمان کے طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باغی اور دشمن بھی کھاتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کی یہ شان رحیم کے طور پر ظاہر ہوگی کہ جو اس کی رحمت میں آ گیا اس کو استمرار حاصل ہوگا، کنٹینیوٹی حاصل ہوگی، کنسسٹنٹ ہوگا وہ جنت میں قیام کے اندر۔ لیکن قرآن مجید ہی میں ہم کل پڑھ کے آئے ہیں کہ رحمان کے لفظ سے قریش کو بڑی اپراہٹ ہے، اور جیسے چڑ ہوتی ہے نا، وہ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ الرحمن تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارا خدا ہے اور رحمان بنی اسرائیل کا خدا ہے، تو بنی اسرائیل کا خدا کا وہ نام نہیں لینا چاہتے تھے۔ اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہمارے خداؤں کو تو تم برا بھلا کہتے ہو، اور بنی اسرائیل کے خداؤں مریم اور عیسیٰ کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہو۔ یہ ہمیں جو کل کے سبق میں گزرا ہے۔ تو الرحمن، اس کے دونوں ترجمے ذہن میں رکھیے گا، اللہ بھی ترجمہ کر رہے ہیں، الرحمن اللہ یا انتہائی مہربان، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بہترین مخلوق پیدا کی ہے وہ انسان ہے، اور انسان کی سب سے اعلیٰ کوالٹی بیان ہے، تو ان کو اکٹھا کریں تو اس کوالٹی کا بہترین استعمال قرآن مجید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو بولنا سکھایا ہے، اس کو ایلیکوینٹ بنایا ہے، اس کو قوت بیان دی ہے، تو پھر قرآن مجید کا اس کا سب سے زیادہ اس پر حق ہے کہ وہ اس فیکلٹی کو، اپنی قوت بیان کو قرآن مجید کے بیان کے لیے استعمال میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے، والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑیاں اور درخت سجدے کرتے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور قائم کر دیا نظام توازن، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم عدل و توازن میں خلل پیدا نہ کرو، واقیموا الوزن بالقسط، اور ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ تولا کرو، ولا تخسروا المیزان، اور تولتے وقت اپنے گاہ کو گھاٹا نہ دو، والارض وضعها للانام، اور زمین کو بنایا ہے اس نے مخلوقات کے لیے، فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، پھل ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور اسی طرح غلے جن میں سے بھوسا بھی ہوتا ہے، میں بیان کر چکا ہوں نا کہ غلہ جو ہے یہ اس کی فصل کاٹی جاتی ہے اور اس کا بھس جو ہے وہ علیحدہ استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ چاول کے بھس ہو
اور خواہ وہ گندم کا بھوس ہو، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ والریحان، اور دانا بھی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری جیسے سوکھے اور سڑے ہوئے گارے سے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، جو رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا اس نے رواں کیے، یلتقیان جو آپس میں ٹکراتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک اوٹ ہے لا یبغیان کے جس کو وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے یعنی میٹھے پانی کے سمندر سے اور کڑوے پانی کے سمندر سے، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مکس اپ نہیں ہوتے، لیکن دونوں میں سے جو مچھلی ہے، جو گوشت ہے، وہ مزیدار ہے۔ نہیں چاہیے تو ہمارا کامن سینس کیا کہتا ہے کہ میٹھے پانی کی مچھلی مزیدار ہونی چاہیے اور کڑوے پانی کی مچھلی کڑوی کسیلی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، اور اسی میں ہیں یہ جہاز جو اونچے اونچے اٹھے ہوئے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی مانند۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور تیرے رب کا عزت و جلال والا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے ذی الجلال والاکرام، تو یہ وجہ کے ساتھ ذو الجلال جو ہے یہ میچ کرتا ہے، تو یہ اللہ کے چہرے کے باقی رہنے کی خبر ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتے ہیں سب کے سب آسمانوں اور زمین کے رہنے والے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں تمہارے احتساب کے لیے، اے دونوں بھاری بوجھ رکھنے والے، یعنی اکاؤنٹیبل وجود، جنات اور انسان۔ وہ مجھے بڑا یاد آتا ہے جب یہ آیات آتی ہیں اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ ہمارے چھٹی جماعت میں ایک اسکول میں کچھ عرصہ پڑھا، وہاں جو ہمارے انچارج ہوتے تھے شاہ صاحب، وہ حاضری لگاتے ہوئے اینک نیچے رکھتے تھے، حاضری لگاتے ہوئے رول نمبر 8، رول نمبر 9، اور ساتھ ہی کہتے میں تک لیتا، پھر آگے حاضری لگانی شروع کر دیتے۔ اب وہ کیا تھا کہ میں حاضری لگا رہا ہوں، میں دیکھ لیا تمہاری حرکت کو، ابھی میں حاضری سے فارغ ہوتا ہوں تو تمہاری خبر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ عنقریب میں فارغ ہوتا ہوں اور پھر تمہارا محاسبہ کرتا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس، اگر تم کر سکتے ہو تو نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے، تو بھاگو، بھاگ کے تو دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، وہ نہیں بھاگ سکیں گے مگر اس کے لیے بہت زور چاہیے۔ اب یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کی کوئی ایگزیکٹ توجیہ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، لیکن فار دا ٹائم بینگ اس کی جو توجیہ سمجھی جا رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو، شاید انسان اس سے بھی آگے نکلے۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ راکٹس جو ہیں جو فضا میں چھوڑے جاتے ہیں، تو یہ غیر معمولی پاور کے ساتھ جو ہیں وہ پھر اس زمین کے مدار میں سے اس پاور کو کنزیوم کر کے وہ نکلتے ہیں۔ عام ہوائی جہاز جو ہے وہ اس کے مدار میں سے نہیں نکل سکتا۔ واللہ اعلم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایگزیکٹلی کیا ہیں؟ لفظی ترجمہ تو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کون سی حقیقت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جب وقت آئے گا تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ یس، وہ بات جو قرآن مجید میں کہی گئی تھی وہ یہ تھی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب
پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا لال سرخ، لال چمڑے کی طرح۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، یہ اس بات کی کنٹینیوشن ہے کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پوچھنا نہیں پڑے گا تم بھی کر کے آیا، چہروں پہ لکھا ہوا ہوگا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر ان کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر یوں ٹاس کیا جائے گا جہنم کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جہنم الَّتِی، کہا جائے گا یہ ہے جہنم، الَّتِی یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ چکر لگاتے رہیں گے آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ اس کی وضاحت پھر آگے جا کے آئے گی اگلی صورت میں۔ پیاس لگے گی تو پانی مانگیں گے اور پھر ان کو کہا جائے گا اور تو پانی پی لو جا کے، وہاں ان کو کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا، پھر وہاں سے بھاگیں گے، پھر آگ میں آئیں گے، پھر ہو جائیں گے۔ یہ اس کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، بھرپور ہری بھری ڈالیوں والے، دونوں کے دونوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے رواں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں باغات میں، دونوں جنتوں میں ہر قسم کے لذیذ پھل ہوں گے، دو دو قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِینَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، وہ بیٹھے ہوں گے ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں جنتوں کے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کسی درخت سے خود پھل توڑ کر کھانے کا جو مزہ ہے وہ کولڈ سٹوریج میں پڑے ہوئے اور وہاں مہینوں ہفتوں پڑے ہوئے پھل کھانے کا مزہ نہیں ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہوں والی یعنی شرم و حیا والی عورتیں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے کبھی چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، ایسی خوبصورت کہ گویا یاقوت و مرجان ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ بھلائی یا نیکی کے بغیر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان من دونهما جنتان، ان دونوں جنتوں کے علاوہ دو اور جنتیں بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان، گھنی سرسبز و شاداب جنتیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں بھی چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان جنتوں میں ہوں گے لذیذ پھل، کھجوریں اور انار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان، ان میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ان میں ٹھہرائی گئی ہیں خیموں کے اندر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ جو دو جنتیں ہیں اور دو قسم کے حوریں ہیں اور دو قسم کے جو نعمتیں ہیں، اس کی حقیقت انشاءاللہ اگلی صورت میں، صورت واقعہ میں جا کر کھلیں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں بھی نہ کبھی کسی جن نے نہ انسان نے چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر، تو وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے سبز قالینوں پر۔ وعبقری حسان، جو نادر اور خوبصورت ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب جو عظمت و جلال والا ہے، عظمت و اکرام والا ہے، عظمت اور عزت والا ہے، اس کا نام۔